ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور ارکان اسلام کا سب مسلمانوں کا پتہ لگانا ضروری ہے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں اور ان کے کیا کیا اوقات ہیں، جیسے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، یعنی اس کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کی عمارت کسی مسلمان میں، کسی انسان میں مکمل تب ہوتی ہے کہ جب وہ ان ارکان پر عمل کرتا ہے۔ اب کلمہ پڑھ لیا، نماز ہے، نماز اللہ کا فرض حکم ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ اس کی فرضیت کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی فرضیت کی حیثیت یہ ہے کہ یہ بالغ مرد، عورت، بیمار، صحت مند، کمزور، ہر شخص پر ہر وقت فرض ہے۔ آگے فرض کی حیثیت اور کیفیت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشارے سے پڑھے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ نماز کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 نمازیں پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی۔ تو یہ ارکان اسلام کی میں سے نماز کی تعریف میں یہ بات میں نے آپ سے عرض کر دی۔ قیام مشکل ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، تو معلوم کیا ہوا کہ یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اب دوسرا عمل روزہ ہے۔ روزے کی فرضیت ہے ایام معدودات، وہ گنتی کے دن ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو استثناء حاصل ہے وہ 2 قسم کے لوگوں کو ہے۔ تو من کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد میں روزے کو لوٹا دے، لیکن روزہ فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ اب اہمیت روزہ کیا ہے کہ ایک آدمی فرض روزہ جان بوجھ کر کھا جائے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ مختصر بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز بھی سمجھ آ گئی آپ کو، روزہ بھی۔ اب زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اتنا مال ہونا ضروری ہے جو اس کے پاس 1 سال گزار لے، اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یعنی اس کی فرضیت بھی ایسی ہے کہ اگر ایک آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ شخص اللہ کا مقروض ہے، اس نے اللہ کا قرض دینا ہے،
اور اگر وہ جان بوجھ کر اس مال پر اصرار کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کیا ہوگا کہ وہ یہ زکوٰۃ والا مال اس کے طیب مال کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ مستقل ایک عنوان ہے، مستقل موضوع ہے۔ تو میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ انہی میں سے فرائض میں سے انہی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے۔ یعنی یہ جو ماہ ذی الحج یا ذو الحج کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک فرض حکم کی تکمیل ہوتی ہے، ایک فرض حکم مکمل ہوتا ہے اور اس حکم کا نام حج ہے۔ اب حج جو ہے یہ اس کی فرضیت کن لوگوں پر ہے، یہ کس پر فرض ہے، کیا ہر ایک پہ فرض ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی یہ اس پر فرض ہے یعنی جو ان حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ مکہ مکرمہ جانے کی استطاعت اگر رکھتا ہے ان دنوں میں، اس آدمی پر حج فرض ہے۔ اور اگر وہ حج فرض ادا نہیں کر سکتا یا جان بوجھ کے نہیں کرتا، پھر اس سے آگے مسائل نکلتے ہیں کہ حج بدل کیسے ہوتا ہے۔ جس آدمی پہ حج فرض تھا وہ مر گیا، اس پر فرضیت باقی ہے، اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وہ اپنے مال میں جب ورثاء میں تقسیم ہوگا تو کیا اس کا حج کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، پھر یہ مکمل تفصیلات ہیں اس کی۔ تو علم میں لانے کے لیے بات آپ کو ضروری ہے کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کا نام ہے حج، ایک رکن جس کا نام حج ہے، اور یہ ذو الحج اسی وجہ سے پڑا ہے۔ اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں، یعنی جس کو قمری مہینے کہتے ہیں اور شمسی مہینے کہتے ہیں، ہماری عبادات کا جو تعلق ہے وہ قمری مہینوں سے بھی ہے اور شمسی مہینوں سے بھی ہے، یعنی جو سورج کی گردش کے ساتھ چلتے ہیں یا ستاروں کے ساتھ چلتے ہیں، جیسے کہ جنوری، فروری، مارچ، ہمیں یہ زیادہ یاد ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی مہینے ہیں، انگریزی مہینے ٹھیک ہے، لیکن ہماری عبادات کا تعلق ان مہینوں کے ساتھ بھی ہے جو سورج کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو چاند کے ساتھ چلتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے۔ تو یہ جو قمری مہینے ہیں، یہ شمسی مہینے ہیں۔ اب اسلامی مہینوں میں ماہ ذی الحج جو ہے یہ آخری مہینہ ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو جنوری فروری یاد ہے نا، جنوری فروری، یہ آپ کو میں بڑی عجیب بات سناؤں، باہر دنیا میں کسی یورپ ملک کا کوئی وزیر خارجہ یا کوئی بڑا آدمی کسی اسلامی ملک کے دورے پہ آیا، تو جب تاریخ لکھنے کی نوبت آئی کسی معاہدے پر، تو اس نے اس مسلمان وزیر کو سبکی دینے کے لیے، اس کو پتہ تھا کہ یہ انگریز کے ٹاؤٹ ہیں، ہمارے غلام ہیں، ان کی ذہنیت میں انگریزی سوار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ کیا ہوتی ہے۔ تو کہا جی معاہدے میں سائن کریں اور تاریخ لکھیں۔ اس نے فٹ فٹ لکھ دیا جنوری فلاں۔ اس انگریز نے نا جب تاریخ لکھی جائے اس نے پہلے اسلامی تاریخ لکھی، اس نے کہا میں نے آپ کے کرام میں لکھی کہ آپ ایک مسلمان ملک ہے آپ کا، تاکہ آپ کے لیے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلامی تاریخ آ جائے کیا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کیا کہتے ہیں کہ لا علمی ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور نہ اسلامی مہینوں کا پتہ ہے، اور نہ اسلامی مہینوں کے تلفظ ہم سے ادا ہو سکتے ہیں کہ آج اسلامی کون سی تاریخ ہے۔ فٹ ہر ایک آدمی کو یاد ہے جی کہ جنوری کی فلاں ہے اور آج مئی کی فلاں تاریخ ہے، لیکن اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو خیر یہ اپنی جگہ پر ایک بڑا موضوع ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس حج کی جو فرضیت کا اعلان فرمایا وہ اس شخص پہ فرض ہے کہ جو فرمایا کہ ان دنوں میں حج بیت اللہ مکہ مکرمہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب جو حج کے ایام ہیں، حج کے، وہ ان 10 دنوں کے اندر ہیں جن کو قرآن کریم نے فرمایا والفجر وليال عشر، اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نہ بھی قسم اٹھائیں
اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان راتوں کی عظمت اللہ کو بہت زیادہ ہے، یہ راتیں اللہ کو بہت زیادہ عزیز ہیں، ان راتوں کی عظمت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے کہ فرمایا مجھے صبح کے وقت کی قسم۔ تو یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا، یہ انسانی زندگی کی تقدیر کو بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کا اوقات، صبح کا وقت، اگر آپ صرف قرآن کریم کی، آج کل لوگ سائنسی تعبیرات پر زیادہ خوش ہوتے ہیں اور سائنسی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جو موجودہ چودھری شریف صاحب ہیں نا، ان کے والد کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، سلطان بشیر الدین محمود جو ہے نا، اس نے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی، اس کا نام ہے قرآن کریم کی سائنسی تعبیرات۔ تو قرآن کریم کی جو سائنسی تعبیرات ہے نا، گویا قرآن کا موضوع سائنس نہیں ہے، لیکن سائنس کی مخالفت بھی نہیں کرتا قرآن، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ تم سائنس ہی پڑھو اور مضامین نہ پڑھو کوئی بھی، لیکن سائنس کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ سائنس خود اللہ کی قدرت کے مظاہر کو ظاہر کرتا ہے۔ اب فرمایا والفجر، اس کی میں سائنسی باتیں کرتا ہوں، والفجر، صبح کے وقت کی قسم، صبح کے وقت کی۔ اب صبح کے وقت کے اندر اللہ نے جو برکات رکھی ہیں وہ باقی اوقات میں نہیں ہیں۔ اب جو ذہنی مریض ہے نا، ذہنی مریض یا اور کسی حادثے کے شکار مریض ہیں جو جن کا دماغ پورے طور پہ کام نہیں کرتا، سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر وہ فجر کے وقت اٹھیں اور فجر کے وقت کا جو وقت ختم ہوتا ہے، جو ہی سورج نکلتا ہے اور سورج کی پہلی کرن ان پہ پڑے، اس سے ان کی ایسی بیماریاں دور ہوتی ہیں جن کا علاج ہی نہیں ہے، ایسی بیماریاں ختم ہوتی ہیں کہ فجر میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے، اب یہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں یہ لوگ اپنی صبح کا آغاز فجر سے کرتے ہیں، اور ہمارے لیے نظام یہ دیا ہے کہ 12-11 بجے دکانیں کھلیں گی اور رات کو 12-1 بجے بند ہوں گی۔ آپ اگر اس نظام پر غور کریں نا، فجر والے پر، جتنی اللہ کی مخلوق ہے یہ سویرے اٹھتی ہے، یہ سویرے اٹھتی ہے، اور سویرے اٹھ کے کیا کرتی ہے؟ آپ چوپاؤں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں کہ ان کے پورے پورے قافلے صبح کے وقت سفر شروع کرتے ہیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے واپس آتے ہیں۔ اب کیونکہ ہمارا جو کھانے پینے کا نظام ہے وہ بھی متاثر ہو چکا ہے، اب کھانے کا نظام سنت ترتیب سے صرف 2 وقت ہے، ایک فجر کا وقت ہے اور ایک غروب کا وقت ہے، یعنی غروب کے وقت کے بعد کھانے کا تصور نہیں ہے باقی کسی مخلوق میں۔ یعنی یہ ہمارے ماحول کے اندر ہے کہ صبح کو ناشتہ 12 بجے ہے اور دوپہر کا کھانا 6 بجے ہے اور رات کا کھانا رات کو 12 بجے ہے، یہ جو نظم خراب ہو گیا نا، تو بہرحال والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ اب جو فجر کے وقت سوتے ہیں، فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا، فجر کے وقت سونے کی اجازت صرف اس آدمی کو ہے کہ جو رات کو قیام کرتا ہو، جو رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہو، اس کے علاوہ فجر کے بعد سے اشراق تک خاص طور پہ سونا سخت منع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، فجر کے بعد آپ سوئی، فجر کے بعد سوئی ہوئی تھی، تو اللہ کے حبیب جب تشریف لائے نا، تو آپ نے اپنی اس لخت جگر کو پاؤں کے انگوٹھے سے ہلایا اور پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے فرمایا فاطمہ اٹھ، فجر کے وقت کا سونا رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فجر سے اشراق تک کا سونا رزق تنگ کرتا ہے، رزق تنگ ہو جاتی ہے، اس آدمی کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ آج ہم اپنی معاشی بدحالی کا تو بہت زیادہ روتے ہیں، لیکن ان اسباب اور عوامل پر غور نہیں کرتے کہ کن اسباب اور عوامل کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ جوان بچیاں عورتیں اگر گھر کو کہ بوڑھا اٹھ کے 2-4 سجدے کر ہی دے تو کر دے، باقی کسی کا بھی سجدے کا صبح ماحول نہیں ہے، اٹھنے کا ماحول ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ جتنی نحوست ہے، جتنی بھی گھر کے اندر بے برکتی ہے، اور جتنا بھی ہمارا معاشرہ اور ہمارا گھر زوال پذیر ہے، اس کا بنیادی سبب یہ فجر کے وقت کی ناقدری ہے۔
تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. والفجر والیال عشر، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی. اب والیال عشر، ان راتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر جیسی عظمتوں والے ثواب رکھے ہیں، اور اس کی عرفہ کے روزے کا ثواب سارے سال کے روزوں کے برابر رکھا ہے. اتنی فضیلت والے دن ہیں یہ. تو کم از کم ان دنوں کے اندر خاص طور پر موبائل کی لعنت سے اپنی جان چھڑائی جائے. پتہ نہیں اگلے سال کے 10 دن کس کو ملتے ہیں، کون اگلے سال جیے گا، کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی یہ جو والیال عشر ہیں یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے ہم پر کہ اللہ نے زندگی میں یہ موقع پھر دے دیا. ورنہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. جو دیندار ہیں وہ بھی بے دین ہو چکے ہیں، جو بے دین ہیں وہ پہلے سے بے دین ہیں. نہ اللہ کی حیا، نہ نبی کی حیا، نہ معاشرے کی حیا. بوڑھا ہے کہ جوان ہے، ساری رات وہ موبائل کے اندر گند دیکھتے ہوئے گزارتا ہے. اور ان راتوں میں خاص طور پر جو اللہ کی طرف سے لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کہ کچھ کماؤ، کچھ حاصل کرو، تو خاص طور پر ان والیال عشر، ان 10 راتوں کی عظمت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اس لیے کہ اس میں قربانی کا حکم بھی ہے ان دنوں میں، اور اللہ کا ایک مقدس حکم فریضہ حج بھی ان دنوں میں ادا ہوگا. اب حج کے جو ایام ہیں، حج کے یہ سبق یاد رکھیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہم سب کو حج کی توفیق دے دے، حج کی توفیق دے دے. اور یہ حج کی جو توفیق ہے نا، یہ بھی اوپر سے ہوتی ہے ساری. کئی لوگوں کو خیال ہی نہیں ہوتا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم حج کریں. ماں باپ اتنا پیسہ چھوڑ کر گئے، کبھی ہم نے خیال نہیں کیا کہ انہوں نے حج نہیں کیا، ہم ان کی طرف سے حج بدل کرا دیں. ماں باپ اتنا کچھ چھوڑ کے گئے، خود بھی ان کو زندگی میں احساس نہیں تھا اس بات کا کہ ان کی طرف سے ہم قربانی کر دیں. آج ہم جو بیٹھے ہوئے نا، کل ہمارا بھی یہ حال ہوگا. یہ کہتے اولادیں پیچھے سے کرے گی، یہ اولاد کرے گی، یہ اولاد کرے گی جو اللہ کے حضور سجدہ دینے کو تیار نہیں ہے، قبروں پہ جانے کو کوئی تیار نہیں ہے، دعائے مغفرت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. افسوس کی کہانی آپ کو سناؤں، ماں باپ کے بڑے احسانات ہوتے ہیں. ہر جمعے کو جانا چاہیے، پیر والے دن جانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے بہت تاکید فرمائی ہے والدین کی قبروں پر. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، مولوی عمیر صاحب سنیں، باقی قبروں پہ جانے کے آداب الگ ہیں، لیکن ماں باپ کی قبر پہ جانے کا ادب بالکل الگ ہے. باقیوں کے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کر چہرے کے پاس کھڑے ہوں جہاں چہرہ مڑا ہوا ہے، لیکن ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، کندھوں کی طرف کھڑے ہو، ان کے قدموں کی طرف کھڑے ہو جاؤ. ان کے سر کے پاس نہیں کھڑا ہونا، ان کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ ان کو ایصال ثواب کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے، کتنا بڑا مقام رکھا ہے. اب وہ والدین جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اسی اولاد کے پیچھے ذلیل ہوتے رہے، نہ حج کیا، نہ قربانیاں کی، پلاٹ بناتے رہے، دنیا بناتے رہے کہ ان کا کچھ بنے، ان کا کچھ بن جائے. انہوں نے اولاد ایسا بھولا، والدین کو ایسا بھولا، ایسے بھلا گئے کہ قبروں میں بھی کوئی نہیں گیا، دعائے مغفرت بھی کسی نے نہیں کی. ان غریب مسکین بچوں کو، طلباء کو ایک آدمی یہاں سے لے گیا، کافی دیر ہو گئی، میں نے فون کیا، آئے نہیں ہوں. کہنے لگے جی وہ صاحب اپنے باپ کی قبر پہ لے گیا ہے اور ہماری ویڈیو بنا رہا ہے، اور باہر کسی ملک میں اپنے بھائی کو دکھا رہا ہے کہ یہ میں بڑا کارنامہ کر رہا ہوں کہ ماں کی قبر پہ طالب علموں کو لایا ہوں، ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو جی یہ ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے. تو قرآن کریم میں والدین کے جو حقوق اللہ نے بیان کیے، ان میں ایک حق کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. معروف آیت کریمہ تو سب پڑھتے ہیں نا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ تو بڑا الگ مضمون ہے. لیکن اگر کوئی والدین خدا کے ناشکرے مر گئے ہوں، والدین کی ناشکرے مر گئے ہوں، ناشکری کی تعریف کیا ہے؟ ناشکری کی تعریف یہ ہے کہ ان پہ حج فرض تھا،
نماز فرض تھی، روزہ فرض تھا، زکوٰۃ فرض تھی، حج فرض تھا، اللہ کے بہت سارے حقوق ان پر عائد تھے، لازم تھے، لیکن وہ اللہ کو ناراض کر کے چلے گئے۔ انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ہمارا اللہ کا سامنا ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی ہماری، اور ان پر یہ حقوق باقی تھے۔ اب اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ حیران ہو جائیں گے آپ، یہ قرآن کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو والدین کی طرف سے ان کے مرنے کے بعد بھی اولاد ان کی طرف سے شکریہ ادا کر سکتی ہے۔ اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے ان حالات میں؟ آج کل کیا ہے؟ آج کل یہ ہے کہ یہ موقع اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کروں، میں اپنے دادا کے لیے، اپنی دادی کے لیے، اپنی نانی کے لیے، نانا کے لیے، جن کا وجود میرا دنیا میں آنے کا سبب بنا تھا۔ اور اگر اولاد کی محبت کو دیکھا جائے نا، اولاد کی، ہم سب بچوں والے ہیں، سب کو اپنی اولادوں سے بے انتہا محبت ہے۔ کئی لوگوں کے حالات پڑھنے میں آیا کہ اگلے 10 نسلوں کے لیے انہوں نے تیار کیا دنیا میں سب کچھ، اور ان کے جذبات اب بھی یہ ہیں کہ میرے پوتوں کا کیا ہوگا اور میری اگلی نسلوں کا کیا ہوگا، وہ کبھی پریشان نہ ہوں، وہ کبھی پریشان نہ ہوں۔ ان کے لیے اتنے اسباب جمع کیے، اور پوتے کو دادے کا نام ہی نہیں آتا، دادے کا نام ہی نہیں آتا۔ یقین کریں میں نے خود ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کے دادے کا کیا نام ہے؟ مجھے یاد نہیں، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو آج کے ان دنوں میں خاص طور پر جو یہ حقوق متوجہ ہیں، اس میں ایک عمل قربانی کا ہے، اور دوسرا عمل حج بدل کا ہے۔ حج بدل، یہ حج بدل کا جو مسئلہ ہے وہ اسی طرح ہے کہ ابھی تو جانا ممکن نہیں ہے ان دنوں میں، ایک نظام بدل گیا دنیا کا، لیکن آئندہ کے لیے اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں اور اس کی نیت کر لیں کہ اگر میرے والدین نے حج نہیں کیا تھا، ان پہ حج فرض تھا، تو میں ان کی طرف سے حج بدل کرواؤں گا۔ پھر حج بدل کے مسائل مستقل ایک تفصیل طلب مسئلے ہیں، یہ وہ کون لوگ کر سکتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں۔ تو آج کل سر دست والفجر والیال عشر، ان دنوں کے اندر ایک تو قربانی کا اہتمام کیا جائے، قربانی کا اہتمام کیا جائے، اور قربانی بڑے شوق ذوق سے کی جائے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں میں اس کا بہت زیادہ معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ آپ سوچیں نا، میں بھی سوچوں، کبھی ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے امت کی طرف سے ہمیشہ کی قربانی، آپ نے امت کی طرف سے ہمیشہ قربانی کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نہ تو وہ ہماری قربانی کے محتاج ہیں، نہ تو ہماری تعریف کے محتاج ہیں۔ خدا در انتظار حمد مانست، خدا کو اس بات کا کوئی انتظار نہیں ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کرے گا، اور محمد پر راہ ثنانست، نہ تو محمد علیہ السلام ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ میرا امتی مجھ پہ درود پڑے گا، نہ اس انتظار میں کہ وہ قربانی کرے گا۔ یہ سب کا سب ہم اپنے لیے کرنا ہے کہ ان کی بارگاہ میں کل ہم آنکھ لگا سکیں، ان کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ والدین کہیں میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا، تم اتنا بھی نہ کر سکے تھے، تو کم از کم ہم آنکھ لگانے کے قابل تو ہونا۔ اس لیے اپنے والدین کو خاص طور پر ان دنوں کے اندر قربانی والے عمل میں ضرور یاد رکھیں، قربانی والے عمل میں ضرور یاد رکھیں، اور ضرور قربانی والا عمل لازماً کریں، ٹھیک ہے نا۔ مجھ سے آدمی نے پوچھا کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے تو کیا میں اپنی واجب قربانی چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ نہیں، جس آدمی پر خود قربانی کرنا واجب ہے وہ اپنی قربانی پہلے ادا کرے، والدین کی بھی، کسی کی بھی قربانی نہیں کر سکتا، وہ سب سے پہلے وہ اپنی قربانی ادا کرے، اور بقیہ لوگوں کی قربانی وہ اس کا درجہ بعد کا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک سوال یہ آیا میرے پاس
کہ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ کیا میں قرض لے کر نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں، قرض لے کر کر سکتے ہیں، قرض لے کر کر سکتے ہیں۔ یہ اور زیادہ محبت دکھانے والی بات ہے، یہ اور احترام کا تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں لیکن یہ قرض لے کر قربانی کرتا ہے۔ لیکن قرض کا مسئلہ بھی سن لیں کہ قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جس آدمی نے قرض لیا اور واپس نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے معاملات کا دین ہمارا بہت خراب ہے، معاملات کے دین کو بھی بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سے پہلے پوچھا کرتے تھے بندہ مقروض تو نہیں ہے؟ اگر قرض دار ہوتا تو ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے حبیب اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کرتے تھے۔ تو بہرحال ایسا قرض جو واپسی کی نیت بھی ہو تو وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے۔ گھر کے 10 افراد پر قربانی کرنا واجب ہے، تو کیا ایک بکرا قربانی کا یا گائے بیل کے اندر ایک حصہ ڈال لے تو سب کی قربانی ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہوگی، قطعاً نہیں ہوگی۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنی قربانی ادا کرے۔ بہو کے پاس سونا ہے، بیٹی کے پاس سونا ہے، بیوی کے پاس ہے، تو کیا بیوی کی طرف سے خامند قربانی کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ماحول کے اندر یہی ہے کہ وہ میاں بیوی ایک ہی ہوتے ہیں، ان کا نظام اکٹھا ہوتا ہے، تو خامند اگر بیوی کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن بیوی کے لیے مستقل حکم ہے، اگر اس کے خامند نے نہیں کی اس کی طرف سے تو وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، زیورات ہیں، سونا ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ بیچ کر قربانی کرے اپنی۔ اگر خاوند اس کی طرف سے قربانی نہ کرے تو وہ خاوند کو پابند نہیں کر سکتی، کر لے تو اچھی بات ہے، اگر نہ کرے تو اس کو خود کرنی پڑے گی۔ گھر کے اندر کمبل، بستر، برتن، ایسا سامان جس پر سال گزر جاتا ہے، زمانہ گزر گیا، پیسے پڑے ہوئے ہیں گھر میں لیکن اہمیت نہیں ہے قربانی کی، تو اس مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور دوسری، برادریوں کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں یہ کس طرح کا بیل لے کے آئے گا، یہ کس طرح کا بیل لے کے آئے گا، تو وہ اگر 1,80,000 کا لے کر آیا ہے تو یہ انتظار میں آخری دن تک میں 2 لاکھ کا لے کے آؤں گا۔ یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے۔ اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے، دکھلاوا پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ تقوی۔ خون بھی آپ کے پاس، گوشت، ہر چیز آپ کے پاس رہ جائے گی، اللہ کے پاس صرف اور صرف تقوی پہنچے گا، تقوی۔ تو اللہ کی رضا پیش نظر رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے۔ قربانی کے جو جانور ہے اس میں بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہوتے ہیں، جس کو پتیاں ڈالنا کہتے ہیں، حصہ دار بننا کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی حرام خور آدمی، کوئی راشی آدمی، کوئی سود خور آدمی، اس طرح کا آدمی جس کے مال حلال نہ ہو، اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنے پتیدار نہیں بنانا چاہیے۔ یہ جو اجتماعی قربانیاں یا وقف قربانیاں ہوتی ہیں نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے وہ کس عقیدے کے ہیں، کس طرح کے پیسوں والے ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں۔ اس میں ایک بات جو مشترک ہے وہ یہ ہوتی ہے، تو اس لیے ایک تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ کسی سودی آدمی کے ساتھ، کسی حرام کاروبار کرنے والے آدمی کے ساتھ قربانی میں حصہ دار نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ایک قربانی کے جانور میں 7 حصے ہیں، تو ان 7 حصوں میں نبی علیہ السلام کے حصے کی نیت کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو۔ والدین کی نیت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ ثواب اللہ نے دینا ہے، نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کئی دفعہ لوگ ایک جانور لے آتے ہیں گھر میں، ان کو نیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ 7 لوگوں کی نیت کریں ایک جانور میں، والدین کی نیت کریں، اپنے محسنین کی نیت کریں، اور جن لوگوں کے آپ پر احسان ہے، امت پر احسان ہے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میں نے ایک آدمی کو ایسا دیکھا ہے اور اس وقت میرے دل میں بھی حسرت پوری ہوئی، پیدا ہوئی، اللہ نے پوری بھی کی کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ انہوں نے قربانی کے جانور خریدتے وقت یہ کہا کہ یہ قربانی اللہ کے نبی کی طرف سے بھی ہے، اس میں 4 قربانیاں خلفاء راشدین کی طرف سے ہیں، 4 قربانیاں مشائخ سلوک کی طرف سے ہیں، 4 قربانیاں فقہا کی طرف سے ہیں، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے ہیں، طارق بن زیاد کی طرف سے ہیں، امام ربانی مجد الرفسانی کی طرف سے ہیں، امت کے جتنے محسن تھے ان سب کی طرف سے ہیں۔ کوئی 15-20 زیادہ جانور بن گئے ان کے۔ میرا یہ تجربہ ہے، اپنا مشاہدہ بھی ہے کہ جس آدمی نے اللہ کے نبی کی قربانی شروع کی ہے نا، خدا نے اس کو غنی کیا ہے، اللہ نے اس کو غنی کیا ہے۔ اور جس آدمی نے غریبی کو بھگانا ہو نا، تندرستی کو بھگانا ہو اپنے آپ سے،
تو وہ اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیشہ خیرات کیا کریں، قربانی کیا کریں۔ وہ محتاج نہیں بیٹھے ہوئے، محتاج نہیں ہے، وہ تو سخی ہیں، وہ تو دینے والے ہیں، وہ تو دینے والے ہیں۔ وہ آپ ان کی طرف سے جب کرتے ہیں تو آپ اپنا آپ دکھاتے ہیں، اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ تو جو سخیوں کے ساتھ آدمی کی کاروباری پارٹنرشپ شروع ہو جائے تو سخی تو سخی ہیں، وہ خود بھی سخی ہوتے ہیں، اوروں کو بھی رنگ دیتے ہیں۔ سمجھ آئیے نا؟ تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ان 10 دنوں کے اندر یہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ نہ کاٹنا مستحب ہے۔ نہ کاٹنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مستحب کیا ہوتا ہے؟ مستحب شریعت کا اس حکم کا نام ہے، اگر کوئی کرے تو ثواب ہوگا، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن کیونکہ حاجیوں کے ساتھ ایک مماثلت ہو جاتی ہے اور ایک آدمی میں عاجزی کی طرف کوئی سفر شروع ہو جاتا ہے، تو بہرحال حج کے جو دن ہیں خاص طور پر 8، 9، 10، 8، 9، 10 بڑے اونچی مقامات ہیں جن کے میں بھی نام لینے لگا ہوں۔ یہ حج کے اندر یہ 3 جگہوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک ہے مینا، دوسرا ہے عرفات، تیسرا ہے مزدلفہ۔ یہ 3 جگہیں کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ کہاں ہیں یہ؟ مکہ مکرمہ میں ہیں، اور مکہ مکرمہ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایک کا نام مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ حاجی جو ہیں وہ 8 ذی الحج کو روانہ ہوتے ہیں، 8 کو۔ وہ کہاں جاتے ہیں؟ مینا جاتے ہیں، اور مینا کے اندر 8 ذی الحج کو 5 نمازیں ادا کرنی سنت ہے۔ 5 نمازیں ادا کرنی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب یہ رات مینا میں گزارنے کے بعد صبح کو یہ عرفات جاتے ہیں، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور عرفات کے اندر تھوڑی دیر کا قیام یہ فرض ہے۔ دن نہ گزارے، عرفات سے ہو کے بھی واپس آ گیا نا، گیا واپس آ گیا، بس یہی حج ہے۔ قربان جائیں اس کی حکمتوں پر۔ کوئی خاص عبادت نہیں ہے وہاں پر کہ وہاں جا کے اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بس عرفے والے دن جانا ہے۔ اب عرفات والے دن آپ نے اس جگہ پہ وقوف کرنا ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، واپس آ جانا ہے، آپ حاجی ہو گئے بس۔ اور عرفات سے واپسی پر راستے سے کنکر چنتے ہیں۔ آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، میں نے خود عرفات سے واپسی پر پتھر اکٹھے کیے، چنے، لاکھوں کا مجمع پیدل چل رہا تھا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پتھر نہ ملے، اور روڈ بھی پکے ہیں، تھوڑی جگہ کچی ہے، لیکن پتھر کی کنکریاں سب کو ملتی ہیں۔ اور یہ بھی سن لیں، یہ پھینکتا کوئی نہیں۔ اچھا، یہ پھینکتا، آپ نے اگر غور کیا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی کسی کی طرف سے پھینکے ہوئے پتھروں کے انداز اور ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی رکھ کے آیا جی کہ یہاں سے پتھر آج ہی اٹھائیں گے۔ یعنی میں نے خود اکھیڑے ہیں، 2 پتھر ادھر سے نکل گئے، 1 ادھر سے نکل گیا، 4 ادھر سے نکل گئے، بوتل بھر لی اپنی۔ تو یہ اللہ کا غیبی نظام ہے جو وہاں کام کرتا ہے۔ اب آپ نے یہ پتھر اٹھائے وہاں سے، اب آپ مزدلفہ آ گئے۔ اب مزدلفہ کا قیام واجب ہے۔ اب رات یہاں گزاری، فجر کے بعد آپ نے شیطان کو مارنے کے لیے جانا ہے۔ کس کو مارنے کے لیے جانا ہے؟ شیطان کو۔ ہمارے علاقے میں بڑا خوش مزاج آدمی تھا، وہ گیا نا، اس نے پتھر بھی مارا، اپنا جوتا نکالا نا، وہ واپس آیا نا تو لوگ کہتے تھے کیا ہوا حاجی صاحب؟ کہتے میں نے پتھر بھی مارا، لیکن جب جوتا مارا نا تو شیطان ہنسا آگے سے۔ اس نے کہا تجھ پر اتنی امید نہیں تھی مجھے، تجھ پر اتنی امید نہیں تھی، اپنا آدمی ہو کر تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، کم از کم تجھے تو حیا کرنی تھی مجھ سے۔ اور کوئی مارتا ضرور مارتا، لیکن تجھے نہیں مارنا تھا مجھے، کیونکہ پاکستان میں آ کر پھر میں نے تیرے ساتھ ہی رہنا ہے ہمیشہ کے لیے نا۔ ہاں، تو وہ پتھر مارتے ہیں شیطان کو۔ اس میں ضروری بات یہ علم ہے، مسئلہ ہے، سمجھے۔ ایک آدمی مینا نہیں گیا،
ایک آدمی نے کنکر نہیں مارے، ایک آدمی مزدلفہ نہیں گیا، صرف اس نے وقوف عرفہ کیا ہے، صرف وقوف عرفہ کرنے سے بھی واجب ہے۔ کیوں؟ مینا سنت ہے، مزدلفہ واجب ہے، اور عرفہ فرض ہے۔ اب واجب چھوٹ جائے حج میں یا عمرے میں تو اس آدمی پر دم لازم ہوتا ہے۔ تو یہ آدمی اگر ایک بکرا ذبح کر دے وہاں حرم کی حدود میں تو اس سے دم ساقط ہو جائے گا، اس کا دم ہو جائے گا۔ جب دم اس کا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ادا کر دیا اور یہ حاجی ہو گیا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حج عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی اس کو سمجھ جائے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے، آدمی کو عمل کرتے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حج کی بھی توفیق دے، عمرے کی بھی توفیق دے، اور ان دنوں میں خاص طور پر قربانی کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک قربانیوں میں حصہ نہیں لیا، دلچسپی لیں، قربانی کریں، قربانی لازماً کریں، اور اپنے حصے قربانیوں کے لیے ڈالیں۔ جن کو اللہ نے سارے گھر پہ واجب کی ہوئی ہے سارے گھر والے کریں، ایک دو پہ ہے تو ایک دو کریں۔ اور یہ جو میں نے درخواست کی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے قربانی، تو اس کے اندر بھی لازماً حصہ لیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے قربانی کا الحمدللہ وقف کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ کئی ساتھی بار بار پوچھتے رہتے، ان کو سمجھ نہیں آتی، کسی کا حصہ ہم نہیں ڈالتے اپنے پاس۔ حصہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہم سے گوشت کا مطالبہ کرے تو اس کا حصہ ہم نہیں ڈالتے، اس کو کہتے ہیں بس آپ کو صرف نیت کا ثواب ہوگا، اس کو صرف نیت کا ثواب ہوگا۔ قربانی کے ہمارے پاس حصے مختلف ہیں، 50,000، 25,000 اور کتنے 15,000۔ اب یہ جو قربانی بکرے میں کرتا ہے تو 50,000 دیتا ہے۔ اب بکرے کی خریداری ہوگی، پیسے بچ گئے، ہم ان پیسوں کے مالک ہوتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ 25,000 ایسا ڈالتے ہیں، بچ گئے پیسے، واپس نہیں کرتے۔ 15,000 ڈالتے ہیں، آپ کا حصہ ہو جائے گا، پیسے واپس نہیں ہوں گے، تاکہ یہ مسئلہ بے غبار رہے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے حساب کتاب کرنے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں، پھر بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ ان چیزوں کی وضاحت کرتا رہتا ہوں تاکہ سامعین کو مسئلہ کوئی نہ ہو۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو 15,000 والا حصہ ہے، اس کے اندر اللہ نے موقع دیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ حضرات حصہ لے سکتے ہیں۔ اب 15,000 والے حصے تو ختم ہی ہو گئے ہیں، ہر جگہ 32,000 اور 50,000 کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو وقف قربانی میں اگر کوئی 15,000 کا حصہ لینا چاہے تو وہ ہمارے ساتھ لے سکتا ہے، 15,000 بھی لے سکتا ہے، بکرے والا بھی لے سکتا ہے، اور 25 والا بھی لے سکتا ہے۔ تو یہ اپنی اپنی سہولت کے پیش نظر جس کو جس طرح سہولت ہو ویسا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پانی دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب